يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق حق فماذا بعد الحق إلا الضلال ضلال فأنا تصرفون تصرفون كذلك حق تصرفون را پہ زبر ہے تصرفون جی كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ آپ دیکھیں مسلسل جو مضمون پیچھے چل رہا ہے اس میں تین باتیں جو ہیں وہ بہت فوکس ہیں، بہت زیادہ. ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن مجید جو ہمارے سامنے، اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کس انداز میں بار بار ہیمر کر رہا ہے. پھر اس وحی کو لانے والی ذات اللہ کا نبی
جو اس کا ذریعہ بنا ہے اس کی ہدایت اور اس کے بارے میں اس کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے بار بار ہیمرنگ ہے کہ یہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے، اس پہ قرآن مجید کا اعتراض کیا۔ اور تیسری جو نمایاں چیز ہے کہ اس سب کے یہ جو اللہ کی ہدایت ہے اور وہی جو کہ خود فطرت انسانی کے اندر ولدیت شدہ ہے، نبوت کا جو معاملہ ہے یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے معنی یعنی اس کے مقابلے میں جو چیز انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اور دنیا کے جو مختلف شیڈز ہیں یا دنیا کے مختلف جو بھی لبھانے کے انداز ہیں اس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور انسان کے اپنے خود ساختہ تصورات کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو قرآن مجید ڈسکس بھی کر رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، بہت خوبی سے سمجھتا ہے، کیونکہ جب اس پر کوئی مسائل آتے ہیں، پرابلم آتی ہے تو فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کی طرف بھاگتا ہے، اسی کی طرف دوڑتا ہے، اسی سے اپنی فریاد کرتا ہے۔ لیکن جب اس سے وہ نجات مل جاتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اب بھولنے کی بہت سی قسمیں، ایک تو قسم یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میری اپنی کوئی تدبیر تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہ پاتا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، ایسے بھول گیا جیسے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اور تیسری شعر یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری پرابلم سے گزرنے کے بعد بجائے یہ کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کے عاجز بندہ بنے، وہ اس تکلیف سے نکلنے کے بعد اور فساد اور فتنہ فساد کرنا شروع کرتا ہے زمین میں۔ یہ اس کے شیڈ ہیں۔ اور آخری میں یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی اس میں جو شریک بنائے ہوئے تھے ان کا بھی انجام بتا دیا ہے کہ وہ ان کی تمام ایفرٹ جو کر رہے ہیں اس کی نفی کر دیں گے آخرت کے دن، یہ انجام ہوگا۔ اور کتنا ہی دیکھیں، ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آخرت میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اون کریں گے اور اس کا کوئی اجر دیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو یہاں پیسہ دولت وقت سب لگا رہے ہیں لیکن اس کی ساری جو ہے وہ ایک راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اب دیکھیے، کیونکہ شرک کی بات آئی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے یہ آخرت کے دن سارے معاملات کھل جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو تم نے جہاں توجہ کی ہوئی ہے، جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کرو۔ تو کلو من یرزقکم من السماء، کہ کون ہے کہ کس نے روزی دی ہے تمہیں آسمان سے؟ انہوں نے دی ہے جن کو تم پوچھ رہے ہو، جن کو تم نے اپنا اللہ کے مد مقابل بنایا ہوا ہے۔ والارض، و زمین سے۔ اما یملک السمع والابصار، کیا کون مالک ہے تمہاری سماعت کا، سننے کی کا، اور والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا؟ کون کون مالک ہے؟ یہ اللہ ہی نے سماعت اور بصارت دی، آج وہ لے جائے تو انسان کیا کر لے گا؟ کتنے ہی واقعات ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اپنے دائیں بائیں کہ ایک آدمی اچھا بھلا دیکھتا تھا، اچانک کو جھٹکا لگا، کچھ ہوا اور وہ دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ اچانک جناب ایسا معاملہ سامنے آیا، سننے سے محروم ہو گیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ابھی ابھی 2-4 دن پہلے میرا بیٹا ان کا دوست آیا تھا، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ اب مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیچارے سن نہیں سکتے۔ انہوں نے پھر آلہ لگایا اور پھر وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے کہا معذرت، میں اصل میں آپ بات کر رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا، وہ میں نے آلہ ایک تو نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نیوی میں تھا تو میں فائرنگ وغیرہ کرتا تھا، وہ شور کی وجہ سے مجھے نا اونچا سنائی دیا، تو مجھے جو ڈاکٹر تھے آرمی کے انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کو آپ صحیح کروا لیں۔ وہ میں نے آپریشن کروایا تو جو کچھ سن بھی رہا تھا اس سے بھی میں محروم ہو گیا، بالکل ایک کان میرا بالکل بند ہے، ابھی ایک ہی کان بچا ہے وہ بھی آلے سے میں سنتا ہوں۔ اب وہ بیچارے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بات، تو میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ بیچارے جواب ہی نہیں دے رہے، مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا یہ کر کیا رہے۔ بعد میں مجھے پتا چلا تو حیرت بھی ہوئی۔ ایک اچھا والا انسان جو سن سکتا ہے، تو اللہ لے جائے کسی کی بھی سماعت، تو لمحہ لگتا ہے۔ یہی دیکھنے کی صلاحیت ہے، جو ہماری عمر بڑھتی ہے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اما یملک السمع والابصار، تو کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعت کا اور آنکھوں کا، دیکھنے کا؟
वमा युखरिजुल हई, और कौन निकालता है जिंदा को मिनल मैयत, मुर्दा से, युखरिजुल मैयत मिनल हई, और कौन है जो निकालता है मुर्दा से जिंदा जिंदा को, कौन करता है ये काम? देखो तो सही, ये देखें, ये सर्चिंग क्वेश्चन कुरान मजीद कर रहा है, ये याद करवा रहा है कि देखो तो सही, वमा युदब्बिरुल अम्र, और कौन तदबीर अमर करता है, कौन तुम्हारे मामला देख रहा है? जिंदगी में कितने मामला ऐसे हैं जो हमारे अभी चल रहे होते हैं कि स्ट्रीम लाइन में चल रहे होते हैं, एकदम कुछ हो जाता है, फिर एकदम कुछ हो जाता है, कभी इंसान एकदम मसाइल में गिर जाता है, फिर एकदम राहत में आ जाता है। ये कौन तदबीर अमर कर रहा है? तो आगे देखें जवाब मिलेगा फसयक़ूलून अल्लाह, तो फौरन ये कहेंगे कि अल्लाह ने, अल्लाह करेगा। यहाँ पर इंसान फौरन क्या होता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। फ़कुल, तो बस है नबी इनसे कहिए, अफला तत्तकून, तो फिर क्या तुम डरते नहीं हो उससे? जब ये सारी चीजें वो करने वाला है, वो एक लम्हे में तुमसे ये सारी चीजें छीन सकता है, तो कम से कम उसका तकवा इख्तियार करो, उसका उसका खौफ ही खा लो, उसके अहकामात को तोड़ने से बचो, यही कर लो। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, तो बस यही तो है तुम्हारा वो अल्लाह, तुम्हारा रब, वही अल्लाह है जो तुम्हारा रब भी है और हक है, सच्चा और सुच्चा रब अगर तुम्हारा है तो यही अल्लाह है। फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल, तो फिर बताओ कि इस हक के बाद, इस सच्चाई के बाद फिर सवाए जलालत और भटकने के और क्या बचता है? कुछ भी नहीं, सवाए उसके जलालत के यही बचेगा, और क्या बचेगा? गुमराही के, जलालत के, ठोकरों के सिवा और क्या होगा? इल्ला जलाल, और कुछ है ही नहीं। हक को छोड़ोगे, हक की नाकदरी करोगे, अल्लाह की जो सच है उसको नहीं मानोगे, तो उसके बाद फिर भटकते रहो इधर से उधर। ये है इंसान का मुकद्दर, शिर्क असल में यही है। फन्ना तुसरिफून, तो फिर कहाँ से तुम लौट जाते हो, किधर से तुम फिर जाते हो? इतनी मोटी बात तुम्हारी समझ में आती है लेकिन फिर तुम वही करते हो। कज़ालिका, और इसी तरह से हक़्क़त कलिमतु रब्बिका लल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, कि तेरे रब की तरफ से ये बात तय हो चुकी है कि ये नाफरमानों पर, फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, कि ये ईमान अब नहीं लाएंगे। ये अल्लाह की नाफरमानी में और उसकी जलालत में, इस शिर्क के घटाटोप अंधेरों में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब ये वापस आने वाले नहीं हैं। कुल ए नबी इनसे कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम मन तो यबदउल ये खल्क़। चीज है कि ये लोग है। सर एक क्वेश्चन था कि ये जैसे ये लोग हम नहीं कि कहते हैं कि अल्लाह करेगा है, तो ऐसा तो लगता है कि ये लोग यानी कि ईमान रखते हैं कि अल्लाह करेगा, लेकिन वो भटक जाते हैं अपनी उसी कैफियत में, मतलब अल्लाह के यानी कि जैसे कि आज अभी के दौर में तो ये तो उसी तरीके से नजर आ रहा है जैसे हम लोगों मतलब अभी के दौर में है कि कहते हैं अल्लाह पे यकीन रखते हैं और लोग फिर वो क्या करते हैं कि वो भटक जाते हैं अपने उसी काम पे। तो ये फिर उन लोगों पे फिर ईमान नहीं लाएंगे, तो ये समझ नहीं, ये, में थोड़ा सा हाँ, समझ ये में नहीं बात आया। देखें जी, ये बात समझ लें। देखें, एक वो शख्स है जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया, वो तो मान ही नहीं रहा। अल्लाह का जो सबसे ज्यादा गुस्सा जो भड़क रहा है ना, वो इन्हीं पर है जो अल्लाह को मानते भी हैं। तो जो मुशरिकाना निज़ाम है, जितना भी मुशरिकाना निज़ाम है, उसमें अल्लाह की नफी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जितने भी जो शिर्क का मतलब क्या है, शिर्क का मतलब, शिर्क में खुदा को का इनकार नहीं होता, खुदाओं को मानना होता है। एक खुदा के बजाय कई खुदाओं का इकरार होता है। तो अल्लाह ताला को इस बात पर गुस्सा ज्यादा है कि ये मानते भी हैं ये सारी बातें, और फिर उसके बाद अपने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल लोगों को बना लेते हैं कि जी ये ठीक है। अपना दौलत की देवी है, तो ये जनाब हाँ। ये फलां के इनके मज़ार पे जाओ तो वही औलादें पैदा होती हैं, इनके मज़ार पे जाओ तो रिस्क फरमानी से आता है, फलां देवी है तो वो जनाब दौलत की है, फलां ताकत की है। तो ये सारे जो हैं मामलात में जो है ये असल, यानी कि अपने आप को मतलब अपने आप, हाँ चला गई। हाँ मतलब यानी कि अपने आप को आप तमाम तर मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना बनाए। जी यानी असल कि मसला जब ये है। भी ये हाँ आ जी जाए जहन के जैसे कोई है कि भाई ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है,
یعنی کہ اس جی نے جی یوں کیا ہے تو پہلے ہم یہ چیک کروائیں مولانا صاحب سے، یوں کریں، مطلب اور وہاں جا کے مولانا صاحب کو کچھ دے دیں پیسے، مطلب کچھ بھی جیسے ہوتی ہے کوئی بھی چیزیں ہے تو بھائی لوگوں کا یہی ہے کہ بھائی مولانا کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولانا آپ بتا دیں، مولانا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ہاں بہت گڑبڑ تھی تمہارے اس میں نا، تو بس اس پہ یقین کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. جیسے ابھی ہمارے اس میں ہوا کہ میری طبیعت خراب ہوئی نا، تو طبیعت خراب ہوئی تو کیا ہوا کہ میں جب آ گیا ابھی اب آنے کے بعد پھر میری وائف کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب سے نا وہاں پاکستان میں چیک کرائے. میں نے کہا کیا مولانا صاحب سے؟ وہ جو ایک گلشن میں ہے تو وہ مطلب ان کو فون کرے. تو میں نے کہا دعا کے لیے کہا ہے، بس ٹھیک ہے صحیح ہے. تو بس ان کو پھر فون کیا تو پھر اچھا آپ اپنے گھر کی ویڈیو بنا دیں. وہ ان کو ویڈیو بنا کے بھیج دی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے 2 دن کے بعد کہتے ہیں ہاں اس میں بہت گڑبڑ تھی تو بہت میں ویسے اسی کے اوپر ہی خیر رویہ تو صحیح اختیار کیا، اسی کے اوپر ہی نا وہ جو ہوتا ہے وہ منزل، ہاں منزل انہوں نے تلاوت کی، اور اس کے بعد کہا کہ بس اسی کی نا تم صبح سے لے کے شام تک نا 7 مرتبہ تلاوت کرتے رہو منزل کی نا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس آپ کے پھر ایک ہفتے کے بعد پھر پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے مکان میں جو گڑبڑ تھی صحیح ہو گئی، ہاں صحیح ہو گئی. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب بھی اسی زمرے میں آئیں گی کہ مطلب چیز کو جو ہے مطلب آپ کس طریقے سے مطلب اس کو یقین تو نہیں بنانا چاہیے بھائی کسی وجہ سے ہوا. دیکھیں، ہاں دیکھیں، ایک علاج کی تدبیر کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، علاج کروانے کے لیے ایک تدبیر کے طور پہ تو ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کا علاج کروانے، وہ بھی اگر آپ کا ایک عقیدہ بن گیا ہے اور آپ کا یہ ایقان ہے کہ اسی ڈاکٹر سے ٹھیک ہوگا، یہ بھی شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو صرف یہ کسی بزرگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اتنا آپ کو یقین ہے کہ جی ہاں میری تنخواہ آئے گی اور میں اپنا یہ مسئلہ حل کر لوں گا. تنخواہ پہ اتنا بھروسہ ہو جائے کہ آدمی جو ہے وہ سمجھے کہ بس یہی میرے لیے جو ہے وہ رزق کا جو ہے واحد ریسورس ہے، اور اس کے علاوہ تو میری زندگی کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، مطلب مادہ پرستی کی کوئی بھی چیز ہو. تو یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ اگر کسی قرآن کی آیت پڑھنے سے یا کسی اگر اللہ کا کلام ہے روحانی، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ فبیہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت میں قرآن اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا. قرآن کا مقصد تو کوئی اور مقصد ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں بھی آپ یہ اس کا ورد کر لیں، اس کا ورد کر لیں، ظاہر سی بات ہے اس سے تو انکار نہیں ہے نا کہ ہم بڑے کوئی اللہ کے بڑے قرب والے لوگ ہیں اور بڑے ہم فرما بردار ہیں اور اللہ ہم سے بڑا خوش ہے ہر وقت. یہ سب ہم تو اللہ کے سر وہ جو کہتے ہیں نا وہ پیچھے سے دیکھ کر پھر پتہ نہیں کیا ان کے پاس مطلب مولانا صاحب ہیں، امام ہیں وہ جو بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا پیچھے سے مطلب میں نے بولا بس وہ کیا چیک کیا ہے انہوں نے بتایا آپ کے گھر میں بہت مسئلے کے بعد پھر جو ہے نا آپ یہ ورد تو تلاوت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، تلاوت تو میں نے کر لیا، انہوں نے کہا میں نے کہا اب ہاں یہ کر لیا. اصل میں لیکن یہ میں جو تو ہے نا بیک جی جی گراؤنڈ میں فوراً اب یہ یہ جو آپ بات چیک کر کر رہے ہیں نا، کے یہ ہاں یہ اصل میں یہ سب نفسیات سے کھیلنے والی بات ہے. کس گھر میں مسئلے نہیں ہیں؟ مطلب خود قاری ہاں صاحب جو بول رہے ہیں ان کے تو اپنے گھر میں کتنے مسائل ہوں گے وہ میں بتا دیتا ہوں کتنے ہوں گے. تو وہ پھر کیا کریں ان دیکھنے کا کو؟ کیا حال ہے مطلب وہ بھائی، کہنے یہ کا کہ مطلب یہ دیکھنے ہے کا الگ ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا. مسائل تو ہر گھر میں ہیں، میرے گھر میں ہوں گے. قاری جو یہ جنہوں نے آپ کو ورد بتایا ہے ان کے اگر میں 2 دفعہ اپنی بیگم کو گھر لے جاؤں ان سے ملاقات کر لوں تو ان کے بچوں کے اور ان کے کئی مسائل نکل آئیں گے کہ بیچارے وہ کتنے پرابلم میں ہوں گے. تو ہاں مسائل تو ہر جگہ ہے. میں یہ کہنے مطلب یہ ہے کہ مسائل تو یہ ہاں مطلب مسئلہ تو ہے، گڑبڑ تو بہت جگہ پر ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب ایک 5 وقت کی نماز پڑھانے والا مولوی ہے، اس کے بھی بہت سے مسائل کہیں اور خراب ہاں ہو رہے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ نہیں خراب ہو رہے ہیں. قابو میں ہیں، بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، وہ فرما بردار وہ نہیں ہے. تو ہاں وہ تو اپنا مطلب اپنا کرائٹیریا ہے نا اپنے اپنے ہاں جیسے کہ وہ ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کبھی انسان اچھے میں خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی صحت آ گئی. لیکن اس چیز کو جو اس سے جوڑ دیتے ہیں مطلب کہتے ہیں یعنی کہ جو لوگ یہ والے یعنی کہ آپ کے بڑے مسائل تھے مطلب مسائل کو اس سے ڈال دیتے ہیں آپ کے گھر پہ
کوئی اثرات تھے ہاں کچھ، اور اثرات آگے نہیں ہیں، بتاتے کیا؟ یہ اثرات ہیں نا، ہاں ظاہر سی باتیں ہیں اثرات، اس سے کوئی نفی نہیں کر رہا نا بھائی، میرے اثرات ہیں کیوں، وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جی میں پانچوں وقت کی اللہ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہے، قرآن کی طرف میری توجہ نہیں ہے، میں کو صبح شام اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یا میں کوئی حلال کے رزق کے معاملے میں حساسیت ہے، یا میرے گھر میں بڑا شرعی پردہ نافذ ہے، یا میں اللہ کے لیے کچھ صدقات کر رہا ہوں، تو مسائل تو ہیں نا، وہ تو گڑبڑ تو سب سے بڑی مسائل، یہی ہے۔ وہ سمجھ لیجیے کہ ہاں سب انہوں سے نے نا بڑی، وہ ایک ہی بات میں دونوں بات ہے، ہاں انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا آپ کے گھر پہ مسائل ہیں، انہوں ہاں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اور ہم ہاں اور اصل تو عام یہ بات زوم بھی ہے نا، کرتا ہے باتیں بھائی۔ ہوتی ہیں، آدمی ٹریپ ہوتا ہاں ہے یہ، اس کی میں آپ کو بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، تو وہ اب یہ جو خواتین ہیں نا، دیکھیے کیسے سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں، جو گھر ہوتا ہے جس کے نام پہ، تو اس کے اوپر کون سے قرض آپ نے کیا بولا تھا کیا؟ یہ کہا تھا نا کہ میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ نہیں کسی نے کچھ وہ تو نہیں کیا تھا، پھر اللہ نے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر جس کے نام پہ ہوتا ہے، تو وہ جو مسائل گھر میں ہوتے ہیں، جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بولا تھا۔ تو کب مطلب ابھی مجھے، لاسٹ ٹائم ہاں یہی بات ہوئی تو انہوں نے یہی میں بولا، بات جی کر رہا جی تھا، آپ اچھا میں مجھے یاد نہیں اس لیے کہ نا میں نا وہ شاید مجھے میرا حافظہ کمزور ہے، تو مطلب اگر تو ہوتے بھی ہیں، تو اگر ہوتے ہیں تو ان کو وہاں رہ کے پاکستان میں رہ کے ہمارے آسٹریلیا کے گھر کا کیسے پتہ چل جائے گا کہ آسٹریلیا میں جنات تھے، موکل تھے، کون سے موکل، اچھا موکل دیکھیں، کس سے پتہ ایک چل جائے گا؟ دو تین اچھا باتیں میں آپ کو بڑی واضح کر دیتا ہوں، کئی دفعہ بھی کر چکا ہوں۔ جی ایک تو جی سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے، دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جتنا قرآن مجید سے جو بھی اٹیچمنٹ میری ہے، اور سیرت کا جو بھی مطالعہ جتنا گہرا ہے جو بھی ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک بنیادی بات رکھ رہا ہوں، اس کو اپنے بس ذہن میں ڈال لیں۔ پہلی بات تو یہ اپنے ہمیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی رہی، اس کے بعد تابعین کی زندگی رہی، ان کی پوری زندگی آپ پڑھ جائیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ آپ کو اس چیز کا رونا روتے نظر آئیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی اثرات ہیں، یا ہمارے گھر میں مسائل اس وجہ سے ہیں کہ جی کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ بس جنات تو برحق ہیں، جنات تو ایگزسٹ کرتے ہیں، اب اس میں یہ چیز کرنا کہ وہ کسی کو تھریٹ پہنچا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اور کس معاملے میں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ پہلی بات تو یہ اگر کر بھی رہے ہیں تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ کاٹ دو کاٹ دینا، تو یہ اچھا جی، آواز آ رہی ہے جی سر، آ رہی ہے آپ کے جی؟ پاس؟ تو اب پہلی بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی مشیت اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مشیت کی وجہ سے ایسا ہوا تو پھر رجوع اسی کی طرف کرنا چاہیے، اسی سے اپنی فریاد کرنی چاہیے، اسی کی طرف گڑ گڑانا چاہیے، اور اس کی گڑ گڑانے کی شکلیں خود قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی سکھائی ہوئی ہیں، اب وہ یہی ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، راتوں کو اٹھا جائے، اس سے استغفار کیا جائے، اس سے مانگا جائے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں کوئی یہ سب طریقہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کسی کو اس سے فائدہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، جیسے لوگ بتوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، نہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہی ہے نا، لوگوں کو جبھی تو جاتے ہیں لوگ، یہ ایسے صحیح، کیوں نہیں جاتے مزاروں پہ، کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے کسی کے پاس جانے سے، تو یہ تو ہوگا دنیاوی معاملات، لیکن اصل میرا اور آپ کا جو چیک ہے نا، وہ یہی ہے کہ آیا اگر ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف، یا پھر انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں جو دائیں بائیں ہیں۔ اگر میرے گھر میں اثرات ہیں تو اس کا سب سے بڑا حل کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھیں، تلاوت کریں، مثال کے طور پر اگر تلاوت کریں، اور یہ بھی دماغ ہے، اللہ اٹھے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگے، یہی چیز وہ بتا رہے تھے صحیح، آپ کو، جو بھی بزرگ ہیں جنہوں نے، جو بھی امام صاحب ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی یہی بتایا نا، اور تو کوئی حل وہ بھی نہیں یہی دے بتا سکتے، وہ کہ کیا کریں گے؟ میں ایک انہوں نے گڑبڑ ڈھال دی نا، تو ہوں، اس وجہ سے میں نہیں جانا چاہتا، جیسے انہوں نے یہ بتا دی بھائی آپ نے دیا، یہ نہیں کہا کہ گھر خیریے، اچھا انہوں نے لیا کہ وہ ہے، اور انہوں نے آپ کا علاج شروع کر دیا، اچھا علاج شروع کر دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ٹھیک ہو گیا،
تو اب یہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی کہ ایک بزرگ سے جو عام جیسے ہم کہتے ہیں آپ نے دعا کی، آپ نے اچھی بات بتائی، اچھا یہ کرا وہ کرا ہو گیا، یہ تو صحیح سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ والی جو ہے نا کہ کہا کہ بھائی اس گھر پہ جو ہے اس پہ اثرات ہیں، اور اس کے بعد وہ چیک کیا وہ موکل ہے یا کیا ہے، بہرحال جس سے بھی چیک کیا ہو آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کے بعد وہ گھر بھی صحیح ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا گھر صحیح ہونا اور نہیں ہونا، یہ چیز یہ اس میں نا یہ والی کیفیت آ رہی ہے کہ جیسے ان لوگوں نے غلط عقیدہ بیٹھا دیا ہے کہ اس کو چیک کروا دو کسی بھی گھر کو مولانا سے، اور مولانا جو ہے وہ جب بھی جو گھر لے کے جاؤ تو اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے وہ، اچھا، تو وہ یہ نہیں یہ کہتا گھر میں اس کوئی پر مسئلہ میں نہیں آپ ہوتا. کو ایک بہت دلچسپ اور بالکل میرے ساتھ سچا واقعہ جو ہوا ہے ہمارے یہاں پر کھاریاں کینٹ میں ایک بہت اچھی دینی فیملی ہے، اور حمیرہ جو میری مسز ہے ان کے درس قرآن ان کے گھر میں ہوا کرتے تھے، اور ہفتے وار ہوتے تھے، بڑی خواتین وہاں پہ آتی تھیں، اور بڑی دینی جماعت اسلامی سے ان کا تعلق، ان کے میاں کا، اور بڑے کاروباری شخص وہ آدمی، اور ان کی زمینیں اور چاولوں کا وہ کام کرتے تھے، کاشت کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے بڑی چاؤ سے اور بڑے ہی جسے کہنا چاہیے کہ جیسے کہ دل اس سے اپنا ایک کوٹھی یعنی بنگلہ سا بنایا سرائے عالمگیر میں، کھاریاں سے آگے جو نیکسٹ گاؤں یا شہر کہلاتا ہے وہ سرائے عالمگیر ہے، وہاں پر انہوں نے وہ صحیح. بنایا، وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن وہ یہاں پر جو ہے وہ کینٹ میں کرائے پہ رہ رہے تھے، کوئی 30-40 ہزار روپے کرایہ دے رہے تھے، دو ہی بچے تھے ان کے، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، بیٹی بڑی تھی اور بیٹا چھوٹا تھا. تو ماشاءاللہ بیٹا حافظ، اس کو انہوں نے گھر میں ہی میٹرک کروایا، زبردست اے لیول اس نے کیا، او لیول، اور اس میں ٹاپ پوزیشن لی، اور بیٹی جو ہے اس نے پھر بعد میں اس نے بھی او لیول کیا، اور وہ پھر بایو ٹیکنالوجی کر رہی. اچھا، گھر انہوں نے وہاں بنایا اپنا، میری ان سے گفتگو ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تو اپنا وہاں گھر بنایا ہوا ہے اور رہتے یہاں کرائے پہ کینٹ پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ پھر اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتے، یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے جب کہنے لگے جب میں نے اتنے شوق سے وہ گھر بنایا، اور گھر جب میں نے بنایا تو ہم شفٹ ہونے لگے، تو پھر ہم نے اپنے بزرگ کو بلایا جو ہمارے جس طرح یہی جو لوگ ہوتے ہیں عقیدت مند بزرگ وغیرہ، تو ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس گھر میں شفٹ نہ ہوں. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہ ہو؟ کہنا آپ پر جو ہے وہ مصیبت آئے گی، یہ مجھے اندازہ ہے، تو آپ کے لیے یہ گھر ٹھیک نہیں ہے. آپ بات سمجھیں؟ جی سر. یہ انہوں نے بات کی. اب واللہ عالم انہوں نے کیوں کی، کیا مقصد تھا بہرحال. اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر یہیں پر اگر میں ہوتا نا تو میں ان کو یہ کہتا کہ آپ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بتا رہے ہیں. اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح. نعمت دی تھی گھر کی، اور تمہیں بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نعمت ہے نا، تو صحیح. نعمت کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہی ہے کہ آپ اس سے محروم ہو جائیں. محروم یہی ہو ہے جائے. نا صحیح. اصل تو چیز. اصل یہ قرآن تو آپ کو ایک واضح ہدایت دے رہا ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں دیتا ہے، کشادہ تمہیں رزق دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں، میں اس صحیح. مجھے کسی نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو تمہارے لیے مصیبت ہے، یعنی کہ اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اللہ مجھے انعام دے رہا ہے، اور ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے شر ہے. تو اللہ زیادہ جانتا ہے یا وہ آدمی زیادہ جانتا ہے؟ یہیں سے میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا نا، میرا امتحان تو یہی شروع ہو تاثر ہوں گے تو گیا کہ مجھے اس کو سمجھ یہی لیجیے کہ وہ تو چیک کرنا ہے کہ وہی آیا جو ہے وہ نا وہ صحیح کہہ والد رہا ہے یا ہے. اللہ صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ دینی تعلیم اور وہ اچھے وہ کام کرتی تھی، لیکن مین عقیدے پہ جو ہے ان کا معاملہ اٹکا ہوا تھا، تو اصل وہاں پر ٹیسٹ انہوں یہ. نے اب مانگا. یہاں جج مجھے ہاں کر. یہ. اچھا اب دیکھیں، اب میں آپ کو آگے واقعہ سنیں. ان ہاں کے کہنے صحیح. پر وہ یہ شفٹ ہو گئے یہاں یہ کھاریاں کینٹ میں، اور کرائے کے گھر پہ آ گئے. وہ نہیں شفٹ ہوئے اپنے نئے گھر میں اسی بنیاد پر. لیکن آپ کو پتا ہوا کیا ان کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ وہ جو بیٹا جس نے میٹرک کیا، جب وہ کالج گیا تو کالج میں وہ اس کو خود پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے بیٹے کو. ایک دن اس کے وہاں پہ کوئی برتھ ڈے تھی تو بچوں نے کہا کہ ہماری دعوت ہے وہاں کالج کے اندر ہی آپس میں، ابو آپ چلے جائیں، موٹر سائیکل چھوڑ جائیں، میں ان بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ آ جاؤں گا. بس وہی اس کے وہ واقعہ بننا تھا. وہ وہاں سے نکلا کالج سے،
اپنے کھاریا کینٹ کے لیے یو ٹرن لے رہا تھا، سامنے وہاں ٹینکر کھڑا ہوا تھا پانی کا، اس سے جا کر اس کی موٹر سائیکل ہٹ ہوئی، وہ 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ حیرت کریں صحیح، کہ موٹر سائیکل دوست چلا رہا تھا اور یہ درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں لڑکوں اچھا، کو، جو فرنٹ پہ تھا جو بیک پہ تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، اس کے سر پہ لگی اور 15 دن تک یہ کومے میں رہا اور اس کے بعد اس کی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحیح، مطلب اب یعنی آپ، کہ اس چیز کے میں یہی جی جاننا میں چاہ رہا آپ تھا، کو میں نے کہا عملی اور یہ صحیح واقعہ واہ، بتا رہا ہوں آپ۔ ہاں پھر بالکل، وہی تو، میں جس وقت اس کے اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس وقت اس کو آ جاتی ہے، اور اس کو جی، اس چیز میں نہیں سکے بھائی، جو چیز آ گئی ہے وہ اللہ کی مرضی تھی، اور کوئی صرف مصیت تھی، بھلائی انہوں تھی۔ نے ہاں، انہوں نے جو فیصلہ اپنا، یعنی کہ آپ سوچیں ان کا کتنا بلیو ان بزرگ پر ہوگا اور کتنا اعتماد ہوگا کہ انہوں نے اپنا نیا لاکھوں کروڑوں کا گھر بنایا، انہوں نے اتنا خوبصورت،